الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مفتی یوسف صاحب جو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، اور ایک اچھی اپرچونٹی ہے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی۔ اور ساتھ ساتھ مفتی یوسف صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں۔ میری ان کی ملاقات مدینہ منورہ میں ہوئی، اور مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اور بڑی ماشاءاللہ بہترین شخصیت ہیں، ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی مجھے، اور ان کا میں شکریہ ادا کر چکا ہوں، دوبارہ ادا کرتا ہوں۔ تو گفتگو کیا کرنی ہے، چند باتیں ہیں، چند گزارشات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز، کیونکہ جو میرے اولین مخاطب ہیں وہ طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان سے میں ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوں خصوصی طور پر، اور عمومی طور پر تو میرے چینل سے یہ لائیو ہو رہا ہے، اور جتنے ہمارے سبسکرائبرز ہیں، ویورز ہیں، وہ بھی اس گفتگو میں شامل ہیں، تو وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اس طرح سے گفتگو کروں کہ ایک عام شخص بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو خصوصی طور پر جن سے میں مخاطب ہوں طلباء، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے پہ، آپ پہ یہ فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور ہماری خواہش کے برعکس پیدا کیا۔ ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی، کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں انسان کو عزت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے خلقتہ بیدیّ، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور باقی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود عطا فرمانا چاہتے ہیں تو اللہ کا کن فیکون ہو جاتا ہے، اللہ کے کن سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ لیکن حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ اس کی فضیلت کے لیے یہی ایک وصف کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کو عزت عطا فرمائی۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی اس بات کو پیش کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پہ اپنا ایک نائب پیدا کرنے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، اور نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے رب ہم جو ہے آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، حمد بھی بیان کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے، اچھا یہ ضمناً میں بات عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کی نالج کے لیے ہو، کہ آج ایک تھیوری کریٹ کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے بندر تھا، اور یہ تغیر اور تبدل ہوتے ہوئے، حوادثات کا شکار ہوتے ہوئے ایک پروسیس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچا کہ وہ انسان بنا۔ یہ تھیوری جن کی ہے ان کو مبارک ہو۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے میرا اور آپ کا بلیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی انسان کو انسان پیدا کیا۔ یہ جو میں اور آپ موجود ہیں نا، یہ ہم پہلے دن سے ہی، اللہ نے ہمیں پیدا ہی ایسے کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلَالَةٍ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو اللہ نے پورا پروسیس بیان کیا، اس کے بعد کہا کہ بابرکت مبارک ہے وہ ذات جس نے فتبارک اللہ، اللہ رب العزت کی ذات جو احسن الخالقین ہے، کہ جس نے یعنی انسان کو احسن الخلق پہ پیدا کیا۔ دیکھیں تو وہ تو انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی بندر جو ہے اس کے اندر کیا صفات پائی جاتی ہیں؟ وہ تو صرف آپ حضرات کے ملک میں، ہندوستان میں بہت بندر پائے جاتے ہیں۔ بندر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نقل کرتا ہے، جو آپ کریں گے وہ کرے گا۔ یعنی اگر آپ اس کا ایک شاخ سے اچھل کے دوسری شاخ پہ پہنچ جاتا ہے، ادھر سے ادھر پہنچتا ہے، تو اس کی یعنی اس کے اندر کون سی ایسی جو وصف ہے کہ جو آپ کہیں کہ نہیں یہ جی اگر تھیوری یہ پیش کی جاتی کہ پہلے بندر تھے، تو بندر اگر آج ہمارے سامنے تو موجود ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بندر کے اندر کون سی ایسی خاصیت پائی جاتی سوائے اس کے کہ وہ بندر ہے، باقی تو اس کے اندر کوئی ایسی خاصیت نہیں پائی جاتی کہ جس کے بارے میں اللہ کہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، جس کے بارے میں اللہ کہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کے بارے میں اللہ کہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، کہ اللہ کہ ہم نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، تمام مخلوقات پر۔ تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی نا، تو میرا جب بھی آرگومنٹ ہوتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں یار مجھے آپ کوئی ایک لاجیکل دلیل دے دیں، ہم تو قرآن سے بات کرتے ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، جب ہم مسلمان ہیں تو ہم تو قرآن سے بات کریں گے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو آدم کو سجدہ کرو، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدم کو کیوں سجدہ کرو، کیوں مسجد الملائکہ آدم کو بنایا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں؟ یہ تو وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرما دیا۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انسان پیدائشی طور پر ایسا ہی ہے، حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک انسان ایسے ہی ہوں گے کہ جو میرا اور آپ کا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وجود مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، یہ بات تو ہم ذہن میں بٹھائیں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ انسان ایک اللہ کی ون آف دی بیسٹ کریشن ان دس ورلڈ جو ہے، یعنی کریشن پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، لیکن اس کا جو کلائمیکس ہے، اس کا جو ٹاپ ہے، ون آف دی بیسٹ جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر ون آف دی بیسٹ کریشن میں سے مجھے اور آپ کو بنایا۔ تو اب سورہ رحمان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اور جیسے میں نے عرض کیا پھر جب ایک جو پوائنٹ کی بات ہے وہ بیان کرنی ہے خاص طور پہ طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ بھئی تم جو ہے وہ ان اسما کے، ان چیزوں کے، اشیاء کے نام بتاؤ، تو ان کا کیا جواب تھا؟
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اگر تم کہتے ہو کہ بھئی انسان کو ہم پیدا کریں گے تو وہ یہ فساد مچائے گا، اور ان کے ذہن میں کیسے یہ بات پیدا ہوئی کہ بھئی کیسے انہوں نے قیاس کیا؟ قیاس انہوں نے کیا شیاطین کو دیکھ کے، جنات کو دیکھ کے، کیونکہ حضرت انسان کی پیدائش سے پہلے جنات اس زمین پہ رہتے تھے، اور انہوں نے فساد مچایا اور تباہی پھیلائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو پھر ختم کیا، پھر وہ صحراؤں میں، ویرانوں میں، اور ادھر جا کے آباد ہو گئے۔ تو لہذا اب جو ہے، اب اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا، پیش کیا کہ بتاؤ، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ پھر ان چیزوں کے نام۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ قالوا سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں علم نہیں ہے، جو آپ نے ہمیں علم دیا ہے وہی ہمارے پاس ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی فرشتوں کے اوپر، اس کی بنیاد کیا بتائی؟ علم۔ اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کو فضیلت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ وہ اصل ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، ہم انہی کی نسل سے ہیں۔ کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب بنو آدم کی اولاد ہو، بنو آدم ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ تو لہذا دیکھیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے حضرت انسان کی، وہ کس سے بیان کی ہے؟ وہ علم سے بیان کی، کہ اصل چیز کیا ہے؟ کہ اس کے پاس علم ہے۔ تو یہ علم انسان کو کیا کرتا ہے؟ وہ اب دیکھیں، اب کیا بنیادی طور پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ چیزوں کا علم لے کے پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ چیزیں اس کو جبلی طور پہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن عام طور پر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا گیا تو لا تعلمون شیئا، تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ سوائے رونے کے وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کا رونا ہی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کا رونا ہی بتاتا ہے کہ وہ پیاسا ہے، اس کا رونا ہی بتاتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کا رونا ہی بتاتا ہے کہ اس کی نیپی گیلی ہو چکی ہے، بستر گیلا کر چکا ہے۔ تو سوائے اس کو رونے کے تو کچھ نہیں آتا، اور ماں اس کے رونے کو سمجھتی ہے، اور جب وہ روتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی ایشو ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اب میں آپ حضرات کے سامنے یہاں پہ وہ پروسیس بتاتا ہوں کہ انسان کس طریقے سے ایک بہت بڑا اسکالر بنتا ہے، سائنٹسٹ بنتا ہے، فلسفی بنتا ہے، لیکچرار بنتا ہے، عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، شیخ الحدیث بنتا ہے، شیخ التفسیر بنتا ہے، اور بہت بڑا جو ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ تو اس کے لیے بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انسان کا اس کے والدین ہوتے ہیں، اور یہ انسان کی خوش قسمتی میں شامل ہوتا ہے کہ اگر اس کو والدین جو ہے وہ پڑھے لکھے مل جائیں، والدین جو ہے سمجھدار مل جائیں، اور والدین کے پاس شعور ہو، تو وہ پھر پیدائشی طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اس کی ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بچہ جو ہے وہ ماں کی گود سے ہی بہت ساری چیزیں سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے تو کہا گیا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ علم حاصل کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ جی 6 سال، 8 سال، 10 سال آپ نے پڑھ لینا ہے تو آپ عالم بن گئے، مفتی بن گئے، شیخ الحدیث بن گئے، پروفیسر، ڈاکٹر بن گئے۔ نہیں، وہ پورا ایک تسلسل ہے، اور وہ تسلسل کیا ہے؟ وہ قبر تک ہے۔ تو یہ چیز ایک تو میں